أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك الحكمة الہی آمین ثم آمین۔ یہ سورت لقمان کا رکوع ہے جو کہ آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 12 سے، the 12th verse of Surah Luqman. And it's amazing that this surah has been named after this person who is mentioned in this رکوع. تو جو پورا حصہ ہے وہ آیت 12 سے 19 تک ہے، وہ ایک پورا پورشن ہے۔ فرسٹ آپ جو آیت آج ہم کرنے جا رہے ہیں آیا نمبر 12، اس کو آپ ایک پریلوڈ کی طرح سے سمجھیں گے، آپ فارورڈ کی طرح سے سمجھیں گے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ایک سین بنا رہے ہیں، کانٹیکس کریٹ کر رہے ہیں کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ فار اس ٹو لرن فرام دا ڈائریکٹیوز دیٹ حضرت لقمان گیو ٹو ہز سن۔ ہمیں یہ پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے کہ حکیم لقمان نے یہ نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ اتنے پاپولر یا فیمس ہیں حکیم لقمان کے اردو زبان میں ان کے نام سے کچھ محاورے بھی ہیں، خاص طور پہ کہتے ہیں وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا یہ واقعی حکیم تھے؟ تھوڑا ہسٹوریکلی دیکھ لیتے ہیں ان کے بارے میں، اینڈ دیٹ از دا بیوٹی آف دا قرآن۔ دا قرآن گوز اسٹریٹ ٹوورڈز دا پرپس۔ ہمیں یہ نہیں ملتا کہ وہ طب کے اعتبار سے یا میڈیسنل اس کے اعتبار سے واقعی حکیم تھے، یا جو ہم لفظ حکیم کا مطلب آج کے زمانے میں سمجھتے ہیں، اٹس ناٹ نیسسری کہ وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے اور جو آج ہم کی دو الفاظ دیکھیں گے ان میں سے ایک ہے حکمت۔ سو دیر از اے لاٹ آف وزڈم دیٹ وی آر سیئنگ ان دس پرسن۔ ان کی تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ کون تھے۔ اس کے بارے میں مختلف چیزیں آئی ہیں۔ اگر یہاں کا شان نزول آپ دیکھیں تو ہجرت سے پہلے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایک کلام ہے۔ So this person comes and kinds of says that we also have some form of literature or wisdom literature, and that is the words of Luqman. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس اس سے بھی کچھ بہتر ہے۔ اچھا، آپ کو سورۃ الروم سے اس کا کیا لنک نظر آ رہا ہے؟ The previous surah spoke a lot about فطرت، انہیرنٹ جو نیچر ہوتا ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ نے بہت فطرت کی بات کی، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی جیسے لقمان ہیں جو کہ زیادہ غالب گمان یہ ہے، میجورٹی اوپینین یہ ہے that he was not a prophet of Allah. بٹ یٹ ان کا جو وزڈم ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا ہے کیونکہ فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کچھ چیز ڈال دی تھی۔ لقمان کون تھے؟ وہب ابن منبی کہتے ہیں کہ یہ ایوب علیہ السلام کے نیفیو تھے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے کزن تھے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شاید وہ لمبی ان کی زندگی تھی، اور اتنی لمبی زندگی تھی کہ داؤد علیہ السلام کے ٹائم تک یہ زندہ رہے۔
اور یہ کچھ اور روایات میں بھی پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ٹائم کے ساتھ ان کا ٹائم کلیش ہوتا ہے۔ آم، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آم، کہ یہ ایک حبشی غلام تھے. He was an Ethiopian slave who worked as a carpenter. In other narrations, there are other kinds of work that is being associated to him. کچھ کہتے ہیں کہ یہ ٹیلر تھے، درزی تھے. یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دس از اے پرسن جو کہ ہاتھ کا کوئی کام کرتے تھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیبر کا کام کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کرافٹ کیا جا رہا ہے. ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے ان کے بارے میں. صحابی سیدنا جابر ابن عبداللہ سے جب ان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا he said that he was an Ethiopian of low height and flat nose. And Mujahid said he was a thick-lipped, crack-footed Ethiopian slave. Why is this important to know? ہمیں جاننا کیوں ضروری ہے کہ ان کا رنگ سیاہ تھا، قد چھوٹا تھا. یہ تک بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ایڑیاں پھٹی ہوئی تھیں. سبحان اللہ. یہ اتنی امیزنگ چیزیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ ان کے نام سے کی ہے، ان کی تعریف فرمائی ہے، ان سے سیکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اور اس کا یہ چیز ہمیں کیا بتاتی ہے؟ رب کے نزدیک رنگ، نسل، زبان، ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ پھر عمل میں بھی لانا پڑتا ہے. اگر ابھی بھی کچھ زبان بولنے والوں کے بارے میں ہمارے کچھ پری کنسیوڈ نوشنز ہیں، اگر ہم کہیں اپنے آپ کو یا اپنی برادری کو یا اپنی زبان کو دوسروں سے اونچا سمجھتے ہیں، یا دوسرے خاندان کو، یا مثلا ان لاس سے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، ان ساری چیزوں کو اگر دیکھیں تو بہت غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں ہمیں. اور سبحان اللہ، انہیں کیا خوبصورت گفٹ دی گئی، دیا گیا جو کہ حکمت تھی. ایک حبشی کے بارے میں واقعہ آتا ہے. وہ سعید ابن المسیب کے پاس آئے کسی ریلیجس کوسچن کا آنسر پوچھتے ہوئے. So the famous Tabai consoled him by telling him that he should not worry about the dark color of his skin, because there were 3 highly revered people from among the black people who was regarded as the best of any people anywhere. انہوں نے کہا کہ کبھی اپنے رنگ کے بارے میں کانشیس نہیں فیل کرنا، کیونکہ 3 بہت بڑے لوگ گزرے ہیں جن کا رنگ سیاہ تھا. اور انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مثال دی، پھر حضرت محجہ کی مثال دی جو کہ عمر ابن الخطاب کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے، اور لقمان علیہ السلام کی مثال دی. زیادہ گمان یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام جو ہیں وہ پروفٹ نہیں تھے، وہ اللہ کے صالح بندے تھے اور نیک بندے تھے. ایک آدھ روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ لقمان علیہ السلام کو نبوت اور حکمت کے بیچ میں چوائس دی گئی تھی. ابھی ہم تھوڑی دیر میں اس پہ جائیں گے کہ حکمت ہے کیا. نبوت اور حکمت کے بیچ میں چوائس دی گئی تھی، اور انہوں نے حکمت کا انتخاب کیا. جب لوگوں سے پوچھا گیا why he chose حکمہ or wisdom instead of prophethood, listen to his reply according to Hazrat Qatada. Why did you prefer wisdom over prophethood while you were given a choice between the two? Luqman said, the office of a prophet contains great responsibilities. نبوت میں بہت ذمہ داریاں ہیں. Had that been given to me without my choice, Allah Ta'ala would have been sufficient to see that I am enabled to discharge its responsibilities as due. یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے آپشن نہ دیتے، چوائس نہ دیتے، اور بس مجھے نبی بنا دیتے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھ میں یہ دیکھا ہوتا کہ مجھ میں وہ خصوصیات ہیں جو نبوت کے لیے چاہیے ہیں. And if I had asked for it with my choice, the responsibility would have been mine. اگر میں نے اللہ سے مانگی ہوتی نبوت، اس کا مطلب ساری ذمہ داری پھر میرے اوپر آ جاتی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جواب دینے میں بھی کیا امیزنگ حکمت کا استعمال کیا ہے.
ان کے کچھ کوٹیشنز ہیں جو کہ یہاں بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا جس طرح سے وہ اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں، لیکن ان کے کچھ کوٹیشنز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثلاً ایک دن یہ خطاب کر رہے تھے لوگوں سے، تو ایک شخص نے پوچھا کیا تم وہی شخص نہیں ہو جو بکریوں کو چرایا کرتا تھا فلاں فلاں جنگل میں؟ یعنی put it upon yourself, somebody is reminding you of your past. لقمان علیہ السلام said, yes, I am the same person. انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں. The man asked, how then could you achieve this status that such multitudes of people hold you in reverence and come to hear your words from far and wide? مطلب یہ کیا تبدیلی آئی کہ ہزاروں لوگ تمہاری بات سننے کے لیے دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں. لقمان علیہ السلام said, the reason lies in two things I do. انہوں نے کہا دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے مقام دیا ہے. پہلی چیز always telling the truth، ہمیشہ سچ بولنا. دوسری چیز avoiding useless things. It appears in another report that he said, I tell you about a few things that were that have given me this station in life. یعنی میری اس مقام تک پہنچنے کی وجوہات کیا ہیں. پہلی چیز انہوں نے کہا lower your gaze and hold your tongue. اپنی نظر نیچی رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. دوسری چیز stay content with lawful sustenance. رزق حلال پر قناعت ہونی چاہیے. تھرڈ تھنگ گارڈ یور پرائیویٹ پارٹس. ٹھیک ہے، اپنے اعضاء کی حفاظت کرو، جو پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں. چوتھی چیز انہوں نے کہا سچ بولو اور سچ کو سب کے سامنے بھی بولو. ٹیل دا ٹروتھ اینڈ اپ ہولڈ اٹ. پانچویں چیز فلفل دا پلیج، وعدوں کو پورا کرو. چھٹی چیز آنر دا گیسٹ، مہمان کی عزت کرو. ساتویں چیز پروٹیکٹ دا نیبر، اپنے پڑوسی کی حفاظت کرو. آٹھویں چیز observe silence against wasteful speech and leave off all useless indulgences. خاموشی اختیار کرو فضول گفتگو کے مقابلے میں، اور انڈلجنسز یعنی بہت زیادہ کسی چیز میں انوالو ہونا، یہ چیزیں چھوڑ دو. تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ عقل مندی ان اقوال میں ہمیں نظر آ رہی ہے، اور یہ اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام سے، اور پہلا حصہ ہم شروع کرتے ہیں اس آج کے لیسن کا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور البتہ تحقیق عطا کی ہم نے لقمان کو حکمت. And most certainly we granted, we bestowed, we gave لقمان wisdom. لفظ wisdom بڑا چھوٹا سا لفظ ہے، اسے اردو میں تو ہم حکمت ہی کے لفظ کے ساتھ we kind of use the same word to explain it. But we have to see کہ حکمت سے مراد کیا ہے. پہلی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وَلَقَدْ، تین الفاظ آ گئے، تو وہ بھی ایک طرح سے قسمی آ گیا، پھر لام پر زبر ہے تو اس میں بھی ضرور تحقیق کے معنی آ گئے، پھر قد یقیناً کے معنی آ گئے. جب وَلَقَدْ آتا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کوئی بہت اہم بات ہمیں بتا رہے ہیں، اور قرآن میں ایک خاص انداز ہے. بہت دفعہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں وَلَقَدْ ملے گا in the Quran. This is the style. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِكْمَةً. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عطا کیا. اب آتینا ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے حکمت. ایک شخص جس کی ہمیں ڈسکرپشن یہ پتہ چل رہی ہے that he was dark, he was a slave, he was not very rich, and subhan Allah, Allah gave him this gift. تو پہلی بات ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے حکمت کے بارے میں، کہ یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اور اسی لیے اللہ سے اس کو مانگنا چاہیے، اور خاص لوگوں کو ملتی ہے. حکمت کو سمجھتے ہیں ہم، پہلے ہم اس کا لغوی یا لٹرل معنی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. And I love the meaning. So
لغوی معنی اس کا ہے صحیح بات کی موافقت. سمجھ گئے؟ being on the same page with what is correct. سچی بات یا صحیح بات کی موافقت کرنا. ٹھیک ہے. The second meaning is very deep, how it's been explained. کسی بھی چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھنا. اور اس کو بڑا غور سے سمجھ لیجئے. عربک میں اسے کہیں گے وضع شیء محلہ. کسی بھی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا. ٹو پٹ سم تھنگ اور پلیس سم تھنگ ویئر اٹ بلانگس, ویئر اٹس پلیس از. اچھا, لفظ ظلم کی جو ڈسکرپشن آتی ہے نا عربک لینگویج میں, ڈیفینیشن آتی ہے, وہ ہے وضع شیء غیر محلہ. چیز کو اس جگہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے. حکمت ہے ہر چیز کو وہاں رکھنا جو اس کا مقام ہے. ٹھیک. اس کی ایک طریقے سے اسے یوں بھی سمجھا گیا ہے کہ علم پر عمل کرنا دراصل حکمت ہے, کیونکہ علم کا مقام یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اگر اس پہ عمل نہیں کیا جاتا then there is no wisdom in learning, because it is not being put to good use. اب آپ ایوری ڈے سچویشنز میں دیکھیں ہمیں حکمت کی ضرورت کہاں کہاں پڑتی ہے. when to say what. آپ ہر روز کی اگر میری اور آپ کی زندگی دیکھیں نا تو آپ دیکھیں کتنا زیادہ ہمیں ایوری ڈے لائف میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے دیکھنے میں فیصلے ہیں, پر علماء کہتے ہیں کہ یہ سب بھی حکمت پر مبنی ہے. مثلاً کس چیز کو کہاں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا کچن ہی ہو گیا, where do you keep a certain thing. آپ نے اس چیز کو کہاں پر رکھا. دعویٰ ہم کرتے ہیں, مثلاً لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں, کس کو کتنا دعویٰ کرنا ہے, کس وقت پر کرنا ہے, کون سا شخص ہے جسے اگر دعویٰ ضرورت سے زیادہ کر دیا گیا تو وہ اوور ڈو ہو جائے گا. And those are the mistakes we all make because sometimes we are lacking hikmah. کہاں پر خاموش نہیں رہنا ہے, کہاں پر بول دینا بہتر ہے. یہ ساری چیزیں ایوری ڈے سچویشنز میں حکمت ہی کے تحت ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو یہ چیزیں سکھائی تھیں. اور کتنے ہی اقوال میں کوٹیشنز میں حکمہ اور وزڈم has been defined as a light. اس روشنی میں سب کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے. آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 طرح کے لوگوں پر رشک جائز ہے. ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچتا ہے نا, اور ایک وہ جسے اللہ نے علم دیا, اور وہاں پر حدیث میں لفظ علم کے لیے حکمت کا استعمال ہوا ہے کہ جسے اللہ نے حکمت دی ہے اور وہ اس کو اسی طرح استعمال کرتا ہے جس طرح اسے استعمال کرنا چاہیے اور اللہ کے راستے میں استعمال کرتا ہے. تو ورڈ حکمہ has been used over there. پھر قرآن پاک میں حکمت کو خیر کثیر کہا گیا ہے. فقد اوتیا خیرن کثیرہ, یعنی جسے اللہ نے حکمت دے دی اسے تو اللہ نے بہت بڑی بھلائی دے دی. He has the ultimate blessing, he whom Allah subhanahu wa ta'ala has been given hikmah. So even hikmah in small things like how to walk. How is your gait? How is your walk? آپ کی چال کیسی ہے, ڈھال کیسی ہے, آپ کپڑے کیا پہنتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ یہ سوچا ہوگا کہ کئی لوگ دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے, بٹ دے آر انہیرنٹلی ایکسٹریملی وائز. یہ کئی چیزیں آپ کو اپنے بڑوں میں یا لوگوں میں نظر آتی ہوں گی. کئی لوگوں کو اللہ نے دنیاوی تعلیم بہت دی ہے مگر چوائس آف ورڈز میں ان میں وہ حکمت نہیں ہوتی. ہم لوگ کئی دفعہ اپنے اوپر وی آر سلیپنگ آور سیلوز لیٹر اینڈ بیٹنگ آور سیلوز اوور اٹ کہ یہاں پہ
جب 4 لفظوں میں کام بن رہا تھا تو مجھے 25 لفظ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ پھر حکمت کے خلاف چیز ہو جاتی ہے. اور کئی دفعہ ایک موقع ہے جہاں پر آپ کچھ بول سکتے ہیں اور وہاں آپ کو بولنا چاہیے کیونکہ وہ موقع صحیح ہے بولنے کا. اس وقت خاموشی حکمت کے خلاف ہے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آتینا. اس کا مطلب یہ جو ایک انہیرنٹ وزڈم ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیتے ہیں. ٹون کیا ہونا چاہیے آپ کی اور پھر سب سے بڑھ کے یہ حکمت کہاں جا کے ٹرانسلیٹ ہوگی؟ آپ کی اور میری ترجیحات. واٹ آر آور پرائیورٹیز؟ ویئر ڈو وی اسپینڈ آور لائف؟ ویئر ڈو وی اسپینڈ آور ٹائم؟ ویئر ڈو وی اسپینڈ آور منی؟ علماء کہتے ہیں کہ ایونچولی حکمت انسان کو آخرت سینٹرک بناتی ہے. آپ کا فوکس جب جو حکیم ہے، دانا ہے، وائز ہے، اس کو سمجھ آنے لگتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ لمیٹڈ ہے اور آخرت زیادہ. یہ ساری تمہید آیا نمبر 12 کی پیرنٹنگ ہی کی طرف جا رہی ہے. بیکاز آیا 12 onwards you will be seeing how a person whom Allah is saying I gave him this wisdom, how did he deal with his child? انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ تو پہلے تو سمجھنا ضروری ہے کہ اس شخص کی تاریخ کیا ہے، اس شخص کی اسپیشل کوالٹیز کیا ہیں کہ ان کی کہی ہوئی بات کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہی از سو اسپیشل دیٹ واٹ ہی سیڈ ٹو ہز سن. بائی دا وے یہ جو آیاز 12 to 19 ہیں پیرنٹنگ کے لیے بہت جگہ قرآن پاک میں بات آئی ہے نا کہ والدہ اچھا پیرنٹنگ یا پیرنٹس دونوں ایک ہی سکے کی 2 سائڈز ہیں. Two sides to the same coin. So one side is parenting and the other side is how you will behave with parents. اور یہ دونوں conversation ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں. جب ہم ابھی مثالیں دیکھیں گے تو ہم ان دونوں مثالوں کو انشاءاللہ دیکھیں گے. حکمت پائی کیسے جائے پھر؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اچھا جو سب سے پہلا یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کریں گے نا آیا نمبر 13 میں آپ دیکھیں گے that is against شرک. تو سب سے بڑا جو حکمت کا مینیفیسٹیشن ہے وزڈم وہ یہ ہے کہ سمجھ آ جاتا ہے کہ صرف اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے. اور توحید نہ صرف آپ کرنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں لا الہ الا اللہ بلکہ آپ دل سے مانا بھی شروع ہو جاتے ہیں لا الہ الا اللہ. کیسے پایا جائے حکمت کو؟ سب سے پہلے جب آتینہ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ دیتا ہے تو حد سے زیادہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. میں اور آپ پریکٹس سے حکمت نہیں پا سکتے. ہاں جب ہمیں سمجھ آ جائے کہ حکمت کن چیزوں میں ہے تو پھر ہم اپنے اوپر کام کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلی چیز دعا. بندہ اپنی دعاؤں میں ایڈ کر لے اللہم انا نسألک الحکمہ. ایون آپ چھوٹی چھوٹی دیکھیں when to smile at someone. کچھ چھوٹی سی بات ہے مسکرانا تو سنت ہے بٹ سپوز کوئی آپ کو کوئی بہت سیریس بات بتا رہا ہے، سپوز کوئی اپنے دکھ کی کوئی بات آپ کو بتا رہا ہے اب آپ اس وقت مسکرا رہے ہیں، ایسے تو نہیں چلتا. ایون آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، کس شخص کو جیسے کئی لوگوں کو آپ دوسرے کی باڈی لینگویج بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی حکمت ہے. کئی لوگوں کو پسند نہیں ہوتا کہ آپ بہت زیادہ ٹچی فیلی ہوں یا بہت حق کریں. کئی لوگوں کو پسند نہیں ہوتا کہ آپ محبت کا حد سے زیادہ اظہار کریں، گھبرا جاتے ہیں. کئی دفعہ رشتوں میں اور کیونکہ ہم بچوں کے ساتھ بات کریں گے بحیثیت والدین بحیثیت اولاد دونوں لیولز پہ ہاؤ مچ آف واٹ از گڈ اٹس سچ اے ہیوج کوشچن. آپ اسپاؤزل ریلیشن شپس کے ساتھ ہی دیکھ لیجئے ایک دوسرے کو سمجھ جانا کہ کس وقت کیا کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں حکمت میں شمار ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنا. دوسرا جو کہ سنن دارمی کی حدیث میں آتا ہے قرآن کو لازم تھام لو. قرآن کو لازم تھام لو کیونکہ قرآن عقل کی تیزی
حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے. I'll translate it in English. Hold on to the Quran because the Quran is the fastness or, a speedy intellect. It's a fast intellect. آپ کے دماغ کو تیز کرتا ہے. یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے قرآن پاک ہمارے دماغ کو تیز کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سیکنڈ لیول پہ حکمت کی روشنی. اٹس دا لائٹ آف وزڈم. تھرڈلی علم کا سرچشمہ. اٹ از دا سورس آف نالج. پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سنت کا ہر عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان ڈیٹیل پڑھنا شروع کر دینا اور ہم اسے پھر اپنی زندگی پر اپلائی کریں, حکمت ہی حکمت اور وزڈم ہی وزڈم نظر آتی ہے. مثلاً پیرنٹنگ کے لیے میں نوٹس بنا رہی تھی اور پڑھ رہی تھی, and I realized there are 4 things Rasulullah sallallahu alaihi wasallam never did with children. 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کبھی نہیں کی. اس میں اپنے بچے بھی شامل ہیں, ظاہر ہے گرینڈ چلڈرن. حضرت انس رضی اللہ عنہ اتنی چھوٹی عمر میں he was with Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم for an extended period of time. And there are 4 things the Prophet never did sallallahu alaihi wasallam with children. And then children can even be teens or whatever. First is, and یہ اچھی طرح سمجھ لیں اور لکھ لیں, violence and raising of voice. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے اوپر نہ کبھی ہاتھ اٹھایا نہ آواز اونچی کی. سبحان اللہ. ہم اس ایک حدیث کو پکڑ کے اسے مس انٹرپریٹ کئی دفعہ کرتے ہیں, اور کیونکہ ہم جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اور کیونکہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے بچہ مار کے بغیر پلتا نہیں ہے, استغفر اللہ, تو ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہی صحیح طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضرور کہ بچے کے ساتھ سختی کرو, اگر 7 سال کی عمر سے نماز کے لیے کہنا شروع کرو, 10 سال کی عمر سے سختی کرنا شروع کرو, بٹ ان کی پریکٹس کیا تھی؟ نہ کبھی آواز اونچی کی ہے بچوں پہ. آپ مارنا تو بہت دور کی بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز, اور یہ حکمت ہے, he would never dwell on the past mistakes of children or people who he was doing dawah to. پرانی غلطیاں یاد نہیں دلانی چاہیے. اور میں جب یہ سبحان اللہ پڑھ رہی تھی, مجھے لگ رہا تھا یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہماری ایوری ڈے ریلیشن شپس میں ہر رشتے کے لیے ہے, کہ اگر کوئی غلطی چھوڑ چکا ہے تو ہمیں اچھے گمان کا سبق دیا گیا ہے. تیسری چیز, خود رول ماڈل بن کے دکھانا, واک دا ٹاک. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کچھ چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, ہم خود وہ نہیں کر رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ اثر نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے تو, اور اسی لیے ایز اے پیرنٹ لقمان علیہ السلام کیسے باپ تھے, وہ کیسے انسان تھے. آیت نمبر 12 وہ ایک سٹیج ڈرا کر رہی ہے, کانٹیکس ڈرا کر رہی ہے. اور چوتھی چیز جو کہ حکمت میں ہر رشتے میں بہت ضروری ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے, the correct time to say something. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ موقع, محل, مقام دیکھ کر بات کرتے تھے. یہ جو حکمت کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے نا, ہر چیز کو اس کا مقام دینا. توحید کیوں سب سے بڑی مینیفیسٹیشن ہے حکمت کی, مونوتھیزم؟ کیونکہ آپ کو رب کا مقام سمجھ آ گیا اپنی زندگی میں, تو آپ کسی اور انسان کو وہ نعوذ باللہ مقام نہیں دیں گے جو اللہ کو دیا ہوا ہے, اور یہ حکمت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ حکمت دی گئی تھی لقمان کو, تو پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں کہ اسے حکمت دے کر اللہ نے ان کو کیا حکم دیا. It was the first thing that was told to him. انشکر للہ, کہ اللہ کا شکر ادا کرو.
عربی زبان میں کہا جاتا ہے الشکر رأس الحکمہ، شکر حکمت کا سر ہے، رأس. It is the highest point. Gratitude is the highest point or is the core of wisdom. When you start, and ہمارا دین کب سے ہمیں gratitude, attitude of gratitude کے بارے میں بتا رہا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں شکر گزاری will lead to قناعت اور contentment. We live in an era of so many spiritual and mental illnesses. جب شکر گزاری آ جاتی ہے نا تو انسان کے پاس جو ہو اس پہ پھر قناعت بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پھر اندر کے سکون کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. It leads to inner peace. And that's when you're satisfied with what you have in this dunya, that's when you become akhirat centric. Otherwise, if you're always ungrateful and uneasy with what Allah has given you, پھر آخرت پہ فوکس بندہ کس طرح کر پائے گا نا؟ ہر وقت یہی سوچتا رہے گا میرے پاس یہ اور ہونا چاہیے، یہ اور ہونا چاہیے، یہ اور ہونا چاہیے. عین الشکر بھی کہا جاتا ہے، جہاں سے اس لفظ کا شکر کا آغاز ہوا عربک میں، جس کا مطلب بتایا گیا ہے آنسوؤں سے لبریز آنکھ. ایک رونا ہے کہ مجھے مطلب کوئی تکلیف ہے تو مجھے رونا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ تو میری خوشی کے آنسو ہیں، وہ والا سین ہے، ٹھیک ہے. بندہ واقعی سوچے کہ اس حد تک رب کا شکر ہونا کہ اس شکر سے آنکھیں بھر جائیں. یا اللہ میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں، اور ہر نعمت کو دیکھ دیکھ کر وہ ہے وہ والی آنکھ جو اللہ کے شکر سے بھر جاتی ہے. تو grateful to the point that your eyes fill up with tears. کچھ بڑی خوبصورت باتیں. اور اچھا ہمیں یہاں یہ پتہ چل گیا کہ لقمان علیہ السلام اللہ کے بہت شکر گزار بندے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کے بارے میں کچھ جو ہمیں اللہ کے کچھ اور خاص بندوں نے چیزیں بولی ہیں وہ کیا ہے. مثلاً ہمیں یہی بتایا گیا نا کہ جو اللہ کے نیک بندے ان سے سیکھا جائے. مثلاً امام ابن القیم کا بہت ذکر آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے ہمیں شکر کے حوالے سے کہا ہے کہ کچھ پلرز ہیں گریٹیٹیوڈ کے، ٹھیک ہے. دیر آر 5 pillars that he mentions. کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ خاص طور پہ حکمت کی دعا کی تھی. تو سبحان اللہ ان کا کتنا بڑا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی. ابن القیم کہتے ہیں کہ شکر کی مینیفیسٹیشن یا اظہار یہ ہوتا ہے کہ دل اللہ کی نعمتوں کو مانے اور انسان کو اللہ سے محبت ہو، اللہ سے پیار ہو، یہ جانتے ہوئے کہ ہر نعمت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. Ibn al-Qayyim explained that shukr manifests in the heart's recognition and love for Allah as the ultimate benefactor of all blessings. یعنی دل بھی ماننا شروع ہو جائے اور اللہ سے محبت بھی ہو جائے کیونکہ اللہ ہی ہر نعمت کا سرچشمہ ہے. اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ شکر کے پلرز ہیں. It's expressed on the tongue as the believer's remembrance. شکر پھر انسان کی زبان پر آنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر کے اظہار کے لیے. ایکنالجمنٹ، اللہ کی نعمتوں کو ماننا. پریز، اللہ کی حمد کرنا. اور یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کیونکہ بہت دفعہ ہم حمد کو ہی شکر سمجھتے ہیں، لیکن شکر زیادہ وسیع کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. مثلاً ہم الحمدللہ کا ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے، مگر لفظ شکر یا حمد جو ہے اس سے بھی بڑا ہے. اور شکر میں پریز صرف نہیں آتی ہے، اور بھی چیزیں آتی ہیں. اینڈ تھینکفلنس ٹو اللہ فار ہز کاؤنٹلیس بلیسنگس. اور اللہ کا شکر کرنا اس کی بے انتہا نعمتوں کے لیے، انکلوڈنگ دوز آف گائیڈنس.
کون سی خاص طور پہ نعمتیں؟ ہدایت، پروویژن یعنی رزق، اینڈ دا کیپبلٹی ٹو اوبے اینڈ ورشپ ہم، اور یہ توفیق کہ ہم اللہ کی عبادت کر پاتے ہیں اور ہم اس کی فرما برداری کر پاتے ہیں. Additionally, the believer's physical faculties express shukr through their adherence to the commands of Allah and compliance with His prohibitions. یہ لاسٹ بات بہت اہم ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر شکر جسم پر بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. شکر ایک عمل بھی ہے، صرف زبان سے نہیں کہا جاتا، شکر ایک عمل بھی ہے. اللہ کے احکامات پر چلنا اور جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے ان سے دور رہنا، یہ بھی شکر کا ایک حصہ ہے. ان چیزوں سے دور رکھنا، یہ انہوں نے ڈیفینیشن دی ہے. اور جو 5 پلرز آف شکر وہ کہتے ہیں سرویٹیوڈ ٹو اللہ، اللہ کی عبادت، خدمت یعنی دین کی خدمت، لو فار اللہ، اللہ کی محبت، acknowledging the gift of his blessings، اللہ کی نعمتوں کو ماننا، praising اللہ، اللہ کی تعریف اور حمد، اور آخر میں ایک بڑی اہم بات یہاں پر ابن القیم نے کہا ہے using Allah's blessings in accordance with his pleasure، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو وہاں استعمال کرنا اور اس طریقے سے استعمال کرنا جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو. کئی دفعہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر تو بہت کر رہے ہوتے ہیں، پر ہم ان نعمتوں کو ان طریقوں پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں جن سے وہ راضی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا. انسانوں کی شکر گزاری بھی اور پھر رب کی شکر گزاری بھی، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں پھر ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جیسے آپ شکر کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے، اور اب جب سے یہ غزہ کا سارا ہو رہا تھا، یہ والی حدیث بہت زیادہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever among you wakes up in the morning secured in his dwelling, healthy in his body, having food for the day, then it is as if the entire world has been gathered for him. تو میں سے کوئی جو صبح کرتا ہے اس حال میں کہ وہ اس کے سر کے اوپر چھت ہے، اس کا جسم چلتا پھرتا ہے، ہیلدی ہے، اس کے پاس اس دن کے لیے کھانا ہے، تو ایسا ہے جیسا کہ اسے ساری دنیا مل گئی. اب یہ گریٹفل ایٹیٹیوڈ ہے نا. گریٹفل ایٹیٹیوڈ نہ ہونا کیا ہوگا؟ بندہ سوچو کہ میرے پاس کل کے لیے یہ فلاں چیز نہیں ہے، اور ہم انہی چکروں میں پڑ جاتے ہیں نا. تو بہت غور طلب بات ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لقمان علیہ السلام کو شکر کے بارے میں کہا، انشکر للہ ومن یشکر، اور جس کسی نے شکر کیا فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ شکر اس نے اپنی ذات ہی کے لیے کیا. The one who is grateful does so for his own good. شکر گزاری کے رویے کا یا گریٹیٹیوڈ کا فائدہ بندے کی اپنی ذات ہی کو ہوگا، کسی اور کو اس سے فائدہ ہو نہ ہو، اسے خود فائدہ ہوگا شکر گزاری کا. اور شکر کے ساتھ پھر آپ نے وہ احادیث بھی دیکھی ہیں کہ بندہ a moment is in one of two states. Either one is grateful in a state of shukr, or one is in a state of sabr. There are no other states of a moment. You're either in a state of sabr or you're in a state of shukr. تو ہمیں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ شکر کی بنیاد، اور پھر شکر ہم دوبارہ یاد رکھیں کہ زبان سے بھی ہوتا ہے، اعضاء سے بھی ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے. یعنی آپ کے دل میں بھی شکر گزاری ہے، پھر وہ زبان پہ آتی ہے، اور پھر آپ ایکشنز میں بھی شکر گزاری دکھاتے ہیں، اور اس کا فائدہ اپنے ذات کو ہوتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جس نے شکر کیا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ذات ہی کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ شیطان اتنے انسیڈیس ویز میں ہمیں
غلط طریقوں کی طرف لے جاتا ہے. that can one, it's really mind boggling. Sometimes we start feeling a sense of pride even on the fact that we are grateful. اندر سے وہ ایک آواز ہوتی ہے نا، حدیث القلب، وہ اندر سے ایک آواز بول رہی ہوتی ہے، ہائے تم دیکھو باقی لوگ اتنے ناشکر ہیں، تم کتنی شکر گزار ہو، تمہارا تو اتنا ٹف ہسبینڈ ہے، اس کے باوجود تم اتنا شکر کرتی ہو. کسی کو کیا پتا یہ لوگ تو بس ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. یا دیکھو ذرا ان لوگوں کو اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی یہ شکر. اب وی ڈونٹ نو واٹ از ایکچولی ہیپننگ ان دیئر لائف. تو بندہ شکر پہ بھی خدا نہ خواستہ کئی دفعہ فخر محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور شکر کا فائدہ یہ علی نفسی ہی، صرف یہ فائدہ نہیں ہے، انسان کی پھر ہیوملٹی یا عجز جو ہے وہ شکر جب صرف اللہ کا. اور بار بار تمام علماء نے، اگر آپ پڑھیں، میں انشاءاللہ ایک بڑا اچھا، میں نے یقین انسٹیٹیوٹ کا آرٹیکل دیکھا، وہ اس کا لنک بھی بھیج دوں گی. اس پہ میں دیکھ رہی تھی کہ زیادہ تر علماء کہتے چلے جا رہے ہیں کہ شکر کا سرچشمہ یہ ہے کہ آپ یہ ایکسپٹ کر لیں کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے آئی ہے. جس دن بندے کو یہ چیز سمجھ آ گئی نا تو شکر اندر سے آئے گا. اگر یہ احساس ہوا کہ یہ چیز فلاں انسان کے تھرو آئی ہے، میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی کہ انسانوں کا گریٹفل نہ ہو، ہمیں تو سکھایا گیا کہ انسانوں کا گریٹفل ہو، لیکن یہ بھی سمجھنا کہ اس انسان کو ذریعہ بھی رب کی ذات نے بنایا. تو ایونچولی اللہ کا شکر ادا کرنا. پھر یہ بھی کہ میری کوشش یا میری محنت سے نہیں، یہ سب باذن اللہ. اگر بندہ دین کا بھی کوئی کام کر رہا ہے باذن اللہ، اگر اچھا کھانا بھی بنا لیتا ہے، کوئی ٹیلنٹ اللہ نے دیا ہے، کوئی انٹیلیجنس دی ہے. آپ چھوٹی سی اگزامپل دیکھو، جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں یا ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں، جو وہ دعا سکھائی گئی ہے نا، سبحان الذی سخر لنا ھذا، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں دے دیا. وما كنا له مقرنین، ہم تو اسے قابو نہیں کر سکتے تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، پھر اپنے واپسی کے سفر کو شکر گزار بندہ ہر وقت یہ احساس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یا میں کر رہی ہوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے. اچھا، شکر کا اپوزٹ کا کیا بتایا گیا ہے؟ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس کسی نے کفر کیا. اللہ اکبر، یعنی ناشکری کی. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے اور ہمیشہ تعریف کے قابل ہے. تم نہ بھی کرو شکر، رب کو تمہارے شکر نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور رب تو ہے ہی تعریف کے قابل، رب کو تمہاری تعریف کی ضرورت نہیں ہے. And the one who denies Allah's favors. So over here, kafara is being ungrateful for Allah's favors, and particularly the favor of hidayah, of guidance. تو اگر کوئی ہدایت کا شکر ادا نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے وہ کافر کے لیول پہ چلا جاتا ہے. Should know that Allah is certainly free of all wants, worthy of all praise. اچھا، یہ کچھ کوالٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی ہیں نا جو ہمیں ایٹریبیوٹس بتائی گئی ہیں، اس کے ہیومن لیول پہ ہمیں ان چیزوں کو ایکشن میں لانے کا بھی کہا گیا ہے. مثلا غنا بھی ان میں سے. اب یہاں غنی کہا گیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا. ہدایت دے، تقوی دے، پاکیزگی دے، چیسٹٹی دے، اور غنا دے دے. غنا is an amazing dua and we've spoken about it earlier.
So you stop relying on people. And the source of کئی دفعہ ہم کسی اور کیونکہ ہم اولاد کی بھی بات کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کی فیملیز کو عافیت اور ایمان کے ساتھ، کچھ رشتوں کو ہم اپنی بگننگ اینڈ اینڈ بنا لیتے ہیں، اور انسان کیونکہ کمزور ہیں، اینڈ دیٹ انکلوڈز اس، ہو سکتا ہے کسی نے ہمیں بگننگ اینڈ اینڈ بنا لیا ہو، اور جب ہم کوئی بونگی مارتے ہیں یا ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں، تو اگلے کا وہ جو ایک تاج محل ہے نا، وہ شیٹر ہو جاتا ہے. غنا is understanding the core of توحید. غنا میں یا وہ بندہ کسی وجہ سے چلا گیا زندگی سے، and that's what happens in a lot of cases in grief, loss of a parent, a relationship changes, children leave the home. وہ خیریت سے ہیں، وہ جہاں بھی ہیں، لیکن ان کے جانے کی وجہ سے لگا جیسے اب کچھ بھی باقی نہیں رہا. شکر، غنا، یہ ساری چیزیں اللہ ہمیں حکمت عطا کرے، یہ ہمیں اللہ سے اور قریب لے کے جاتی ہیں. ورنہ جب ہماری خوشی کا سرچشمہ یا سورس یا تو اپنی ذات ہے یا لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، اس وجہ سے we are often unable to be content. So there is wisdom in gratitude. I was listening to somebody wise, and وہ podcasts بڑے اچھے کئی دفعہ آتے ہیں of people who I have alhamdulillah inherent wisdom. اور تو ان سے سوال کیا جا رہا تھا کہ آپ کی اتنی زندگی میں اتار چڑھاؤ گزرے and how are you okay? And he said, I just go with the flow. I'm just grateful for what's happening in that minute. اور میں سوچ رہی تھی اللہ یہی عطا کر دے، کیونکہ ہم لوگ کا فوکس زیادہ ہوتا ہے جو نہیں ہے، اس پہ فوکس نہیں ہوتا جو ہے. تو شکر لیڈس ٹو غنا ایز ویل، لیڈس ٹو کنٹینٹمنٹ، لیڈس آلسو دین ٹو سمپلسٹی. تو یہ ساری خوبصورت چیزیں ریلیٹڈ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ہماری تعریف سے فرق نہیں پڑتا، ہماری نیڈ ہے اللہ کی تعریف کرنا، ہماری نیڈ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دیننا و دنیانا و اہلنا و اموالنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہی آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.